بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو گشت کے لیے تازہ دم ہو سکیں، لیکن خلیفۃ المسلمین کو ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کی صورتحال کے پیش نظر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈاک کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ لشکر اسلام جو ہی اس قابل ہوتا ہے کہ ایک زوردار حملے سے ایرانیوں کو پسپا کر دے کہ کسی نہ کسی طرف سے انہیں کمک پہنچ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو بتایا گیا ابلا شہر سے ایرانیوں کو کمک باہم پہنچائی جاتی ہے۔ آپ نے عزم کر لیا کہ ابلا کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کروں گا تاکہ ایرانیوں کو کمک موصول ہونے کا راستہ منقطع کر دیا جائے، لیکن آپ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اس لیے کہ نوجوان اور بوڑھے راہ خدا میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے بعد مدینہ طیبہ میں صرف چند افراد موجود تھے۔ اس موقع پر آپ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا اور وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربہ کار سپہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ بچار کے بعد یکدم یہ کہتے ہوئے نعرہ زن ہوئے، میں نے اسے پا لیا، ہاں میں نے اسے پا لیا۔ پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بدر، احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ پھر اسے حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور وہ ان خوش نصیب 7 مسلمانوں میں سے ہیں جنہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب صبح ہوئی امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن غزوان کو میرے پاس بلاؤ، اور اس کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلا کی جانب روانہ کر دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے وافر تعداد میں اور مجاہدین بھی بھیجوں گا۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد لشکر عتبہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، عتبہ دیکھنا، میں تجھے سرزمین ابلا کی جانب روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے پر امید ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا۔ جب وہاں جا کر پڑاؤ کرو تو سب سے پہلے اس کے باشندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ ان میں سے جو تیری بات مان لے اسے قبول کر لینا، اور جو انکار کر دے اس سے جزیہ وصول کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکاری ہوں تو بے خوف و خطر ان کی گردنوں پر تلوار چلانا۔ اے عتبہ، اپنے منصب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قبر و نخوت سے بچنا، کہیں یہ تمہاری آخرت خراب نہ کر دے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کے بعد عزت عطا کی، کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ تم اس وقت لشکر کے امیر اور ہر دل عزیز قائد ہو۔ تم جو بات کہو گے اسے بغور سنا جائے گا، تم جو حکم دو گے اسے بلا چون چنا مانا جائے گا۔ دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا، ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں ان کی بیوی کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھی۔ ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ جب بھوک نے زور پکڑا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں سے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لائیں۔ وہ خوراک تلاش کرنے کے لیے چل نکلے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک نے بتایا، ہم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 مٹکے پڑے ہوئے تھے، ایک میں کھجوریں تھی اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم نے دونوں مٹکے اٹھا لیے اور لشکر کے پاس لے گئے۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے اور کہنے لگے، یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی چڑھا کر سیدھا اس مٹکے کی طرف آیا جس میں دانے تھے، انہیں کھانا شروع کر دیا۔ باخدا ہم نے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر لیں۔
ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے کہا، رہنے دیجئے، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر مرنے لگا تو میں فوراً اسے ذبح کر لوں گا۔ جب صبح ہوئی دیکھا کہ گھوڑے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میری بہن نے کہا، بھائی جان، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا ہے اور چھلکا اتر رہا ہے، اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم نے کھانے کے لیے وہ دانے ایک بڑے پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھا لیے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان دانوں کا نام چاول ہے۔ ابلا، جس فتح کرنے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی، دجلہ کے کنارے پر واقع ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ محفوظ کرنے کے لیے بڑے سٹور بنا رکھے تھے اور قلعہ کے برجوں پر اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے رصد گاہیں تعمیر کر رکھی تھی۔ ان تمام تر انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ کے ہمراہ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب صرف خدا داد فہم و فراست کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی تھی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزوں کی لکڑیوں کے ساتھ جنڈے آویزہ کر کے لشکر میں شامل خواتین کے ہاتھوں میں تھما دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لشکر کے پیچھے چلیں، اور ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب ہم شہر کے قریب پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑائیں جس سے فضا اٹھ جائے۔ جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا۔ جب انہوں نے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی دیکھی اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں اور ان کے پیچھے غبار سے پوری فضا بھری ہوئی ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو مقدمہ الجیش ہے، ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ ان کے دل مروب ہو گئے، گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنی ایسی قیمتی اشیاء اٹھائیں جن کا وزن بہت کم تھا، اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر بھاگ نکلے جو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے لنگر انداز تھی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانی نقصان کے بغیر فاتحہ انداز میں ابلا میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور بستیوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے اتنا مال غنیمت ہاتھ لگا جسے شمار کرنا دشوار تھا، اور ہر اندازے کو مات کر گیا، یہاں تک کہ کامیابی کے بعد ایک مجاہد مدینہ منورہ واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، ابلا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، بھلا کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں، اور لوگ پروانہ اور ابلا میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دوڑ آ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لشکر اسلام کا ان مفتوحہ شہروں میں زیادہ دیر قیام کرنا انہیں آرام طلب بنا دے گا، اور یہ مجاہد یہاں کے باشندوں کی عادات اپنا لیں گے اور ان کے جنگی عزائم ماند پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور ان سے بصرہ شہر آباد کرنے کی اجازت طلب کی اور مجوزہ جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ امیر المومنین نے یہ شہر آباد کرنے کی انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نئے شہر کا نقشہ بنایا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر مساعی کا مرکز بنایا۔ یہیں پر درجہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قافلے ترتیب دیے جاتے تھے۔ مسجد کے ذریعے ہی انہوں نے دشمنان خدا پر غلبہ حاصل کیا۔ اس لیے شہر میں فوجیوں نے اپنے گھر میں تعمیر کیے گئے، لیکن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، اور آپ نے ہمیشہ خیمے میں ہی رہائش رکھی اور اپنے تئیں اس پر خوش تھے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دنیا در آئی ہے کہ جس نے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہے پہلے وہ لوگ جو چاول جیسے کھانے سے بھی ناآشنا تھے، اب ایرانیوں کی طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے اپنے دین کا خطرہ لاحق ہوا
اور دنیا سے اپنی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا تو لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جمع کیا اور یہ خطاب فرمایا: لوگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس پر کوئی زوال نہیں ہوگا، تو وہاں نیک اعمال لے کر جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 7 صحابہ میں ہوں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، جس سے بعض اوقات ہمارے منہ زخمی ہو جاتے۔ ایک روز گری ہوئی چادر میرے ہاتھ لگی، میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو میں نے بطور تہمت باندھا اور دوسرا حصہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو تہمت باندھنے کے لیے دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے، اور میں اس بات سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے تئیں عظیم بنوں اور اللہ کے ہاں ذلیل شمار کیا جاؤں۔ پھر حاضرین میں سے ایک کو اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں الوداع کہہ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور انہیں بصرہ واپس جا کر اپنا منصب سنبھالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بادل نخواستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مانا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ دعا کی: الہی مجھے واپس نہ لوٹانا، الہی مجھے واپس نہ لوٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مدینہ سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ اونٹنی لڑکھڑائی اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بل گرتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔